اندر بولے، اندر جو میری زبان بول رہی ہے یہ ایمان کا بول ہے. جب یہ دل بولے گا کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں، تیرے سوا یاد کے کوئی قابل نہیں، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، تیرے سوا کوئی ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی مہربان نہیں، تیرے سوا کوئی شہنشاہ نہیں، تیرا شریک نہیں، سہیم نہیں، بدیل نہیں. قریش مکہ نے کہا ہمیں تو باپ دادے پردادے کے نام بڑے یاد ہیں، تجھے کوئی باپ، تو تیرے رب کا کوئی باپ دادا ہے؟ تیرے رب کا کوئی نسب نامہ ہے؟ تو میرے نبی کے بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انہیں بتا دو وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، ولم یکن له کفوا احد ہے. زمین آسمان شمال جنوب میں احد، اکیلا اکیلا. قل ان الامر كله للہ ان القوة للہ جميعا. یہ کیفیت میں تقریر سے آپ کے اندر نہیں اتار سکتا، یہ ٹھنڈے حال میں بیٹھ کر یہ کیفیت اندر نہیں اتر سکتی. یہ بسیار سفر باید تا پختہ شود خامیں، یہ دھکے کھانے پڑتے ہیں. یہ اندر کی کیفیت بنے لا الہ الا اللہ، یہ جڑ کی طرح اندر جائے گا تو محمد الرسول اللہ درخت کی طرح باہر نکل آئے گا. پھر سارا وجود، سارا گھر، سارا کاروبار وہ محمدی سراپا بنتا چلا جائے گا. کہ یہ دوسرا یقین یہ ہے کہ اندر کا دل بولے کہ دنیا اور آخرت میں نجات دہندہ صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک ہستی ہے، آپ کا لایا ہوا طریقہ ہے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزتیں میں لے کر آیا ہوں. یہ ایمان کا دوسرا حصہ ہے کہ اندر کا دل بولے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقوں کے بغیر نجات کوئی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ نے آپ کی ہر چیز کو محفوظ کر دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے. کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں، آپ کی ادا بھی محفوظ ہے، چال بھی محفوظ ہے، گفتار بھی محفوظ ہے، پسند و ناپسند بھی محفوظ ہے. اطول من المربوع و اکثر من المشذب، نہ آپ لمبے تھے نہ چھوٹے تھے، لیکن آپ کے برابر لمبے سے لمبا انسان بھی کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد دوسرے سے لمبا ہو جاتا تھا. ازہر اللون، آپ کا چہرہ کلیوں کی طرح روشن اور کلیوں کی طرح اس میں وہ تازگی تھی، تر و تازگی تھی. واسع الجبین، ماتھا چوڑا تھا. عظیم الہامہ، سر بڑا تھا. رجل الشعر، بال گھنگریالے تھے. یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، کان کی لو تک آپ کے بال آتے تھے. ان فرقت عقیقت و فرق و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی مانگ نکالے بغیر اقبال پیچھے آپ کنگھی فرما لیا کرتے تھے. کث اللحیہ، آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی. اقن العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا. ازج الحواجب، ہمیں گول تھی. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. ذلی الفم، منہ چوڑا، دانت پنکھڑی، یہ آپ کے ہونٹ پنکھڑی کی طرح خوبصورت، سرخ گلابی، براق افسانایا. دانتوں سے جب آپ مسکراتے تھے یا بات کرتے تھے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. سہل الخدین، نہ گال پچکے تھے نہ ابھرے ہوئے تھے، برابر. کأنہ البدر کأنہ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ ایسے گول خوبصورت تھا جس سے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ آپ چاندنی رات میں، 14ویں رات میں مسجد کے صحن میں تھے. سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، اوپر چاند تھا، نیچے آپ تھے. میں کبھی آپ کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا. اور کث اللحیہ، داڑھی مبارک آپ کی گھنی تھی. اور کأنہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، آپ کی گردن لمبی اور دراز تھی. عریض الصدر، سینہ چوڑا تھا. بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا فاصلہ بھی زیادہ تھا. طویل الزندین، آپ کے بازو لمبے تھے. سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی تھیں. شتن الکفین والقدمین، یہ پرگوشت تھیں ہتھیلیاں اور پاؤں پرگوشت تھے. سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا. دقیق المسربہ، سینے کے درمیان بالوں کا تار چلتا تھا جو ناف پہ آ کے ختم ہوتا تھا، باقی جسم پر بال نہیں تھے. انور المتجرد،
جو جسم آپ کا کپڑوں سے باہر ہوتا تھا ویسے چمکتا ہوا نظر آتا تھا، اور ذری المشیا چال میں تیزی تھی، اور یقارب الخطا پاؤں قریب رکھتے تھے، خمسان الاخمسین پاؤں کے تلوے گہرے تھے، اذا اقبل بوجہہ آپ کو دائیں سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے نہیں کہتے تھے کیا بات، یوں کر کے نہیں کہتے تھے کیا بات ہے، اگر ادھر سے کسی نے بلایا ہے تو اب پورا متوجہ ہو کر کہتے تھے فرمائیے کیا بات، کوئی ادھر سے بلاتا تو اب پورا اس کو سینہ دے کر فرماتے بتائیے کیا بات، یہ پورے چہرے کے ساتھ متوجہ، پورے سینے کے ساتھ متوجہ، کبھی انگلی کا اشارہ کر کے کسی کو نہیں بلایا، اذا اشارہ بکفہ پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے تھے، پاؤں کبھی دراز کر کے محفل میں نہیں بیٹھتے تھے، مربع شکل چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، سب پر آپ کی نظر برابر ہوتی تھی، آنکھ میں حیا تھا، نظر نیچے رہتی تھی، کنکھیوں سے دیکھتے تھے، کبھی کبھی نظر اٹھتی تھی تو سب پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی، کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال نہیں سکتا تھا، سب ویسے ہیبت کی وجہ سے نظریں جھکا لیا کرتے تھے، ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، کوئی آپ کو سلام میں پہل نہ کر سکا، لباس میں سفید لباس پسند تھا، سفید کرتا، سفید تہمت، سفید پگڑی، کبھی کالی پگڑی بھی باندھی ہے، اور کبھی آپ نے سفروں کی وجہ سے سفر جب ہوتے تھے تو آپ نے کالا امامہ استعمال فرمایا ہے کہ وہ سفید امامہ میلا ہو جاتا ہے، اور آپ کو شہد کا شربت پسند تھا، کھجور کا شربت پسند تھا، بکرے کی گردن کا گوشت پسند تھا، آگے دستی کا گوشت پسند تھا، اور کھانے میں آپ کو جو کی تازہ روٹی پسند تھی، اجوا کھجور پسند تھی، برنی کھجور پسند تھی، اتنی چھوٹی چھوٹی باریک باتوں کو اللہ تعالیٰ نے لکھا کر محفوظ کر دیا، جیسے قرآن محفوظ ہے ایسے سنت محفوظ ہے، لیکن دل میں مرض ہے، دل میں مرض ہے، جس سنت کی خیر ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں، سنت کی خیر ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں، یہ مرض ہے، مرض ہے کہ اس کے سانچے میں ڈھلنے کو جی نہیں چاہ رہا جس سے زیادہ اعلیٰ سانچہ اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ 1000 آیات ہیں جنت اور جہنم کے لیے، لیکن نہ ہمارے گھروں میں، نہ ہماری محفل میں، نہ کبھی جنت کا تذکرہ ہوا، نہ کبھی جہنم کا تذکرہ ہوا۔ اللہ کے نبی لے کر بیٹھتے تھے، کبھی جنت بتا رہے ہیں، کبھی جہنم بتا رہے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ جہنم کا ذکر کیا، ایک صحابی غش کھا کے گرے اور انتقال ہو گیا۔ جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا میرا ساتھی ہے۔ تو جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو دنیا میں ڈرے گا آخرت میں خوش کر دوں، آخرت میں خوش کر دوں۔ تو جنت کے تذکرے کوئی نہیں ہے۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ میرا رنگ تو کالا ہے، خاندان بھی کوئی اچھا نہیں ہے، اور آپ تو رسول ہیں، یا رسول اللہ میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا کیوں نہیں جا سکتا؟ تو ایمان والا ہے، عمل والا ہے، تو کالے رنگ کا ڈر نہ کر، تو میرے پیچھے پیچھے چلتا آ، تیرے چہرے کا نور جنت میں ایسا ہوگا کہ 1000 سال کی مسافت سے لوگوں کو تیرا نور نظر آئے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے۔ کہا اور بتائیں؟ پھر آپ نے کہا ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے۔ کہنے لگا اور بتائیں؟ تو حضرت عمر بول پڑے اب بس کر بھائی، کتنا پوچھے گا، کیوں اللہ کے نبی پہ بوجھ بنتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم سے پوچھ رہا ہے، مجھ سے پوچھ رہا ہے، پوچھنے دو، میں اور کس کے لیے آیا ہوں، پوچھنے دو۔ تو اللہ بھی شریک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبریل کو بھیجا کہ چل جا تسلی سے میرے بندے کو بتا کہ جنت کیا ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا
قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أصابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یہ 16 آیات اکٹھی اتری ہیں بدو کے سوال پر. یا رسول اللہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ نہ کبھی ہمارے بچے پوچھتے ہیں نہ کبھی ہم پوچھتے ہیں جنت کیسی ہوتی ہے. فلاں گاڑی کیسی ہوتی ہے، فلاں گاڑی کیسی ہوتی ہے، یہی سارے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں گاڑی کیسی ہوتی ہے، فلاں گاڑی کیسی ہوتی ہے. یہ سب بڑوں کے بھی یہی شوق، چھوٹوں کے بھی یہی شوق. یہاں شوق دیکھو اللہ کا، اللہ کی قدردانی دیکھو. ایک سائل ہے اس کا شوق ہے، اوپر جبریل 16 آیات کو لے کر اترتا ہے کہ جاؤ انہیں بتاؤ کہ نیک لوگ ان قریب وہ ایسی شراب پینے والے ہیں جس میں نہ کوئی سر کا درد ہوگا نہ سر چکرائے گا، جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور جو اللہ نے تختوں پر بٹھائے گا. اوپر سایہ ہوگا، پھل جھکے ہوں گے، سائے پھیلے ہوں گے، پانی بہتے ہوں گے، پرندے قطار اندر قطار ہوں گے، جام بھی بھرے ہوں گے، سراہی بھی بھری ہوں گی، اور کہیں پینے والے خود ہوں گے، کہیں پلانے والے فرشتے ہوں گے، اور کہیں پلانے والا خود اللہ ہوگا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. کہیں ساقی اللہ بنے گا. یہ اتنا بڑا مرتبہ کہاں سے آ گیا؟ کہ هذا كان لكم جزاء، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری محنت کی قدر کی گئی اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ دیا ہے. یہ بنیادیں ہیں 3، ایک توحید، ایک رسالت، ایک آخرت. یہ تینوں گر چکی ہیں. اب اس ٹوٹے ہوئے ملبے پر کوئی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی. ملبہ ہٹانا پڑے گا، اثر نو تعمیر کرنی پڑے گی. پھر دین پہ چلنا مسئلہ نہیں ہے، دین تو عین فطرت ہے، فطرت کی پکار ہے. جیسے اندر میں روٹی کی طلب، جیسے اندر میں پانی کی طلب، ٹھیک اسی طرح اللہ نے معبود کی طلب انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے. جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نکالا نہیں جا سکتا، روح میں اپنے خالق اور معبود کی طلب کو نکالا نہیں جا سکتا. جیسے بھوکا روٹی کھا کے مطمئن، پیاسا پانی پی کے مطمئن، ایسے ہی بھٹکا ہوا راہی اور بھٹکے ہوئی روح اللہ کو پانے کے بعد مطمئن ہو جاتی ہے. لیکن بھائیو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرض اندر میں آیا پڑا ہے. اس مرض کے دور کرنے کے لیے مجھے خود محنت کرنی پڑے گی، اور اس امت کی دوہری ذمہ داری ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، ہم نے تم امت واسطہ بنایا ہے. کس چیز کا واسطہ ہے؟ کہ تم بندوں اور رب کے درمیان واسطہ ہو. کیسے ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں کو جا کر اللہ کا پیغام سناتے ہو. اس وقت ساری دنیا کے انسان نظریاتی طور پر ٹوٹ چکے ہیں، کچھ نہیں ان کے سامنے. 19ویں 18ویں صدی میں سائنس نے دعوے کیے تھے ہم دنیا جنت بنا دیں گے. آج خود سائنس دعوے کر رہی ہے دنیا جہنم بننے جا رہی ہے، بننے جا رہی ہے. کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو. ان ایجادات نے دنیا کو جہنم بنا دیا ہے. وہ ابتدائی قافلے کے لوگ کہتے تھے اب فرضی جنت کی ضرورت نہیں، یہی جنت بنا کے دکھا دیں گے. اسی کے لوگ، اسی قافلے کے آج کے لوگ کہہ رہے ہیں دنیا جہنم بنتی جا رہی ہے، بھٹی بنتی جا رہی ہے، ٹمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے. روکو روکو ان ایجادات کو روکو. یہ اس وقت ساری دنیا نظریاتی طور پر شکست کھا چکی ہے. ہمارے پاس یہ قرآن ہے، اس سے بڑا نظریہ کائنات میں کوئی نہیں. توحید و رسالت و آخرت سے بڑا پیغام کوئی نہیں ہے. پہنچانے والوں کی کمی ہے. ہم اللہ کا پیغام لے کر نکلنے والے بنے. دنیا آنے کو تیار ہے. 6 کے 6 بر اعظم کی انسانیت وہ ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہی ہے. ہماری جماعت جب گئی 1998 میں امریکہ، مستورات کی جماعت تھی. ہم 5 مرد 5 عورتیں، میری اہلیہ ساتھ تھی. لاس اینجلس میں 1 ہفتہ گزارنے کے بعد جب نکلنے لگے
تو وہاں کی عورتیں ہماری جماعت کی عورتوں سے چمٹ گئیں اور رونے لگیں اور واسطے دینے لگی ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، ابھی اور رہو، ابھی اور رہو، اتنی دیر یہاں رہو کہ ہم پکی مسلمان ہو جائیں، پھر چلی جانا، ایک ہفتے میں کچھ دکھائی دیا ہے تم چلی جاؤ گی، پھر اندھیرا چھا جائے گا، اتنی دیر ضرور ٹھہرو کہ ہمارے ایمان پختہ ہو جائیں۔ وہ جب ہم گاڑیوں میں بیٹھے تو میری بیوی آئی بڑے روتے ہوئے آنسو بہاتی، میں نے کہا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کہ اندر عورتوں نے رو رو کے ہمیں رلا دیا، تو وہ منتیں کر رہی تھی کہ ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، تمہارے آنے سے کچھ روشنی نظر آئی ہے، چلی جاؤ گی پھر اندھیرا چھا جائے گا۔ ساری دنیا کے انسان لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ڈاکٹر کو کلینک چھوڑنا پڑے گا، زمیندار کو زراعت چھوڑنی پڑے گی، تاجر کو دکان چھوڑنی پڑے گی، ملازم کو دفتر سے چھٹی لینی پڑے گی، اور ان کو اپنی زندگی کا کام میں اس کو شامل کرنا پڑے گا کہ وہ جا کے اللہ کے پیغام کو پہنچائیں اور سنائیں۔ اس کے لیے ایسے ہی وقت فارغ کریں جیسے ہاسپٹل سے جاتے ہیں تو پھر کلینک کے لیے وقت نکالتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جا کر تھکے ہوں پھر بھی بیٹھتے ہیں تو کلینک چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم بھی کچھ عرصہ نکلنے کی عادت ڈالیں، ایک وقت آئے گا اللہ مخلوق کا رخ اسلام کی طرف پھیر دے گا۔ اس وقت بالکل زمین فرٹائل ہے، اسلام کے سوا کسی کے پاس کوئی نظریہ نہیں، لیکن بھائیو مسئلہ یہ ہے کہ دل ہمارے مریض ہو چکے ہیں، اور مرض کا علاج وہ محنت سے ہوتا ہے، ڈنڈے سے نہیں ہوتا۔ مرض، مریض، مریضہ بنجر زمین کو کہتے ہیں، وہاں سے منتقل ہوا بیمار مرد کی طرف، بیمار عورت کی طرف۔ جو دستور بیمار مرد اور عورت کو ٹھیک کرنے کا ہے وہی دستور اس مریض دل کو ٹھیک کرنے کا ہے۔ اس پر بھی محنت ہوگی اور اگلا بھی محنت کرے گا تو یہ صراط مستقیم پر آئے گا، اس روشنی نظر آئے گی۔ جنید جمشید نے کہا جب میں نے پیپسی کے لیے پہلا گانا گایا تو مجھے 2.5 لاکھ ملے، تو میں تو 8,000 کا تنخواہ دار تھا، انجینئر ہے، لاہور کی وہ جو انجینئرنگ یونیورسٹی وہاں سے یہ گریجویٹ تو میری 8,000 تنخواہ تھی۔ جب میں نے 2.5 لاکھ دیکھے تو میرے پاؤں ہوا میں اٹھ گئے، تو 2.5 لاکھ اور پھر پتہ نہیں کتنے سال، 10 سال ان کے لیے گاتا رہا، اور جب اللہ نے روشنی دکھائی، جب روشنی دکھائی تو 2.5 لاکھ 2.5 لاکھ پر 10 لاکھ گاتا، 10 سال گاتا رہا، پھر پیسے بڑھتے رہے، اور جب روشنی نظر آئی تو پھر انہوں نے 4.5 کروڑ کی پیشکش کی کہ 4.5 کروڑ روپیہ لے لو اور ہمیں صرف 10 گانے گا کے دے دو۔ 4.5 کروڑ۔ میں کہا نہیں بس ختم، اب روشنی نظر آ گئی ہے، اب یہ نہیں ہوگا۔ مرض دور ہوا، اپنے آپ شفا کے آثار نمودار ہو گئے۔ تو بس آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ یہ اہتمام کر رہے ہیں، شکر ہے اللہ کا، بیٹھتے ہیں آپ لوگ دین کی بات سنتے ہیں، الحمدللہ۔ میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے شعبوں میں سے وقت نکالتے ہیں، بڑی خیر، بڑی خیر، بڑی خیر۔ یہی محفلیں ہیں جو قیامت کے دن عزت کا سبب بنے گی، اور قیامت کے دن اللہ کے دربار سے دلانے کا سبب بنے گی۔ لیکن بھائیو صرف اتنے سے کام نہیں بنے گا، کچھ اور بھی تھوڑا اور بھی آگے جانے کی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس بھی جائیں جو نہیں آنا چاہتے، جو نہیں سننا چاہتے، جو قریب بھی نہیں آنا چاہتے، ان کو بھی جا کے سنانا ہے، ان کے پاس بھی جانا ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ نقل و حرکت بھی ہوگی اور ایسی محفلیں بھی ہوگی تو انشاءاللہ آہستہ 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 زندگی کا رخ بدلے گا۔ اسلام کی ضرورت ہر دور میں ہے، اس مسئلے پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام پہ آنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا، دل کیسے آ جائے، اس کے لیے جہد کی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنانے کی کوشش کرے، جنت اور جہنم کا تصور اپنی آنکھوں کے سامنے باندھے، اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اپنے اندر میں پیدا کرے، اس کے ساتھ نقل و حرکت کرے، اوروں کو بھی جا کر سنائے اور بتائے، تو انشاءاللہ ہوا چلنے والی ہے، آثار نظر آ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی طرف رخ ہے، رجوع ہے، اور جب اسلام کی دعوت چلتی ہے تو کفر کی دعوت بھی چلتی ہے۔ شیطان اپنی دعوت میں پورا زور لگا رہا ہے، یہ ادھر ہو جائے گا، ادھر ہو جائے گا، ایک فریق ہلاک ہو جائے گا، ایک فریق نجات پا جائے گا۔ تو پہلے تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ یہ اہتمام کرتے ہیں
اور میں آپ کو ہے اور وہ کسی کام کی نہیں رہتی، تو پھر اس کو صحیح کرنے کے لیے لمبی چوڑی محنت کی درکار ہوتی ہے۔ جن دلوں میں مرض پیدا ہو جاتا ہے وہ دل اسلام پر چلنے کے قابل نہیں رہتے۔ مثلا آپ کے ہسپتال میں ایک بیمار آ جائے تو آپ اس کو ڈنڈے مارو گے ٹھیک ہو جا ورنہ میں تیرا تالو لال کر دیں، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یا آپ اس کو 10 لاکھ روپیہ پیش کرو، یہ 10 لاکھ روپے لے لو اور ٹھیک ہو جاؤ، اس سے ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کو ایک چھوٹی سی گولی کھلا دو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مرض نہ طاقت سے دور ہوتا ہے نہ لالچ سے دور ہوتا ہے۔ مرض کے لیے ایک نظام ہے، وہ نظام چلے گا تو دور ہوگا، وہ نظام نہیں چلے گا تو دور نہیں ہو سکتا۔ جب دل مریض ہو گیا ہے تو اس کا تو لمبا چوڑا آپریشن ہوتا ہے، ایسے ہی وہ مرض جو اسلام اور میرے درمیان رکاوٹ بن رہا ہے وہ بھی علاج سے دور ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس آیت میں اللہ علاج بتا رہا ہے کہ جب زمین چٹیل ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، تو آرڈر دینے سے تو ٹھیک نہیں ہوتی، تو جان لگانی پڑتی۔ ہمارا ایک زمین کا ٹکڑا تھا، کالا سیاہ، کالا، ایک ہوتا سفید کلر، ایک ہوتا کالا کلر۔ میں چھوٹا تھا تو میں اپنے باپ کو دیکھا وہ سارا دن وہاں مٹی پھکواتے رہتے تھے، کبھی راجباز سے نکال رہے ہیں، کبھی نہر سے اٹھا رہے ہیں، کبھی اس میں کچھ ڈال رہے ہیں، کبھی کچھ ڈال رہے ہیں۔ 20 برس اس پر محنت ہوئی، 20 برس کے بعد اب باپ کی محنت کا ہم نفع اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے لیے وہ ایک سرسبز میدان ہے، جو فصل کاش کرتے ہیں باہر آ جاتی۔ تو اب دل بن کے مریض، اس لیے دین پہ چلنے کا ارادہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ لہذا آج کا دور اسلام کا نہیں، آج کا دور وہ پرانا دور، اور آج کے دور میں بڑا فرق ہے۔ یہ صرف مرض کی بات ہے، مرض۔ وہ مریض آدمی کے پیٹ میں درد ہے اور آپ کہہ رہے ہیں روٹی کھاؤ گے، تو میں کیسے کھاؤں، مجھے تو بھوک نہیں۔ اور آپ اس کو ڈنڈے ماریں وہ نہیں کھائے گا، پھر اب اس کو لالچ دیں وہ نہیں کھائے گا، اب اس کا علاج کر دیں تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی روٹی مانگے گا، بھائی کھانا تو کھلاؤ، روٹی تو کھلاؤ۔ لیکن اگر آپ اس پر زبردستی کریں گے تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت اور پچھلے وقت اور آنے والے وقت ہر دور میں دین میری آپ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دین ضروری ہے کہ نہیں، مسئلہ یہاں اٹکا ہوا ہے کہ دین پر چلنے کا ارادہ کوئی نہیں ہے۔ جو چلنے والے ہیں وہ بھی ادھورا چلتے ہیں، کچھ اپنی مانتے ہیں، کچھ اللہ کی مانتے ہیں، کچھ اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، کچھ اپنی مانتے ہیں، کچھ رسم و رواج میں ڈھل کے چلتے ہیں، کچھ شریعت میں ڈھل کے چلتے ہیں۔ یہ کوئی ادھر کچھ ادھر، یہ دائیں بائیں ہیں، ان کے لیے یہ بھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا کافر کے لیے قانون ہے ذرہم، چھوڑ دو، یہ کافر کا قانون، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازیدا کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19۔ یہ پورا دستور بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کافر کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ عام طور پر کیا ہے؟ اللہ جھٹلانے والے، ٹھٹھا مذاق اڑانے والے اور انکار کرنے والوں کو لگا تھا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، ناچنے دو، کودنے دو، جو کرتے ہیں کرنے دو۔ یہ لوٹ کے میرے پاس آنے والے ہیں، میرے پاس ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، آج کا دن پھر ان کی ہلاکت کا ہے، آج کا دن ان کی تباہی اور بربادی کا ہے۔ این المفر، آج یہ نہیں بھاگ سکتے،
لا تخفى منكم خافیہ، آج یہ نہیں چھپ سکتا۔ ایک کچے مسلمان ہیں جو میں اور آپ ہیں، ہمارے لیے اور دستور ہے۔ ایک پکے مسلمان ہیں جو آئے اور چلے گئے، آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، ان کے لیے الگ قانون ہے۔ جب مسلمان پکے ہوتے ہیں تو ان کے لیے قانون ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سب سے بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ ان کے لیے قانون ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے اوپر فرض ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ ان کے لیے قانون ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ ان کے لیے قانون ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں انہیں زمین میں حکومت دوں گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس سے پہلوں کو دی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، میں ان کے دین کو مضبوط کر دوں گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفٍ أَمْنًا، میں ان کے خوف دور کر کے امن قائم کر دوں گا۔ اگر یہ باتیں دنیا میں نہیں ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ سچے اور کھرے مسلمان دنیا میں نہیں ہیں۔ اگر وہ ہوتے تو یہ سب کچھ ہوتا، یہ سب کچھ نہیں ہے تو وہ سچے اور کھرے مسلمان نہیں ہیں۔ اب رہ گئے میں اور آپ، کچھ اپنی مانی کچھ اللہ کی مانی۔ ان کے لیے کیا قانون ہے؟ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے، بڑا نہیں۔ بڑا عذاب کیا ہے؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ، بڑا عذاب کیا ہے؟ وہ جہنم کا عذاب ہے بڑا۔ یہ نہیں بم پڑ گئے، دشمن آ گئے، ملک فتح ہو گیا، بچے ذبح ہو گئے، ایٹم بم گر پڑے، زلزلے آ گئے، یہ بڑے چھوٹے عذاب ہیں۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى النَّارَ الْكُبْرَى الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، یہ صرف اللہ جہنم کے لیے فرما رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ کہہ رہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، دون العذاب الاکبر، بڑا نہیں دوں گا، لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوٹ کے میری طرف آؤ، تم میری طرف رجوع کرو۔ جب تم میری طرف رجوع کرو گے تو پھر میرا غیبی نظام تمہارے ساتھ چلے گا، اور پھر میری غیبی تائید تمہارے ساتھ چلے گی، اور اللہ پاک کی غیبی تائید جب شامل ہوگی تو پھر دنیا میں کوئی روک سکتا ہے؟ زوال شدہ قوموں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اپنی خطائیں دوسروں پہ تھوپتے رہتے ہیں۔ زوال شدہ معاشرے کی یہ بنیادی خطا ہوتی ہے کہ اپنی ساری کوتاہیوں کا ملبہ اوروں پر ڈالتے ہیں۔ ہم تو ٹھیک تھے، امریکہ نے ایسا کر دیا، ہم تو ٹھیک تھے، برطانیہ نے ایسا کر دیا، ہم تو صحیح جا رہے تھے، یہودیوں نے ایسا کر دیا۔ یہ زوال شدہ نفسیات ہے۔ اسباب ہمارے اندر ہوتے ہیں، باہر نہیں ہوتے، اندر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یوں کہہ رہا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر میں تمہارے لیے مدد اور نصرت کا دروازہ کھولوں تو کوئی بند کر سکتا ہے؟ بھی نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، میں تمہاری بھلائی کا ارادہ کروں تو کوئی روک لے گا۔ معلوم ہوا اللہ نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا، اپنی رحمت کا دروازہ کھولنے کا ارادہ نہیں کیا۔ اب ہم اپنی طاقت سے کھلوا نہیں سکتے۔ ہم تیسرا طبقہ ہیں، تیسرا طبقہ۔ یہ طبقہ صحابہ کے دور میں موجود نہیں، اس کے لیے ہمیں پیچھے دیکھنا پڑے گا۔ یہ طبقہ بنی اسرائیل میں موجود ہے کہ جو مسلمان بھی تھے، نافرمان بھی تھے۔ صحابہ تو پکے مسلمان تھے، لہذا 313 ہو، 1000 ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، پیچھے اللہ ہے۔ اب ہمیں عام طور پر تبلیغ والوں کو کہتے ہیں تم سے ابھی تک 313 بھی نہیں تیار ہو سکے۔ نہیں ہو سکے، ہم کچے مسلمان ہیں۔ ہمیں مثال پیچھے سے ڈھونڈنی پڑے گی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کیا کرتا چلا آیا۔ صحابہ کا نمونہ پکے مسلمانوں کا ہے، وہاں یا کافر ہے اور منافق، یا پکا مسلمان ہے۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہو، جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جو جھوٹ بول دیتا ہو، جو شرابیں پیتا ہو، جو شراب بیچتا ہو۔ ایسا مسلمان کا معاشرہ کوئی نہیں، اکا دکا تو ہر دور میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دین پر آنا ہی دنیا اور آخرت کی نجات کا سبب بنایا ہے. دین پر آئیں کیسے؟ یہاں گاڑی اٹکی ہوئی ہے. فی قلوبہم مرض، زمین چٹیل. چٹیل زمین کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے؟ حکم دے کر، آرڈر دے کر نہیں. سال ہا سال ہل چلتے ہیں، ہل ڈالتا ہے، پانی دیتے ہیں، جپسم ڈالتے ہیں، پھر فصل کاش کرتے ہیں، پھر ہل چلتا ہے. اعلموا ان اللہ ولا تکونوا کالذین طال علیہم الامد فقست قلوبہم. وہ نہ بن جانا جو تم سے پہلے تھے کہ دنیا کی امیدوں کے لمبا ہونے سے ان کے دل سخت ہو گئے. جب دل سخت ہو گئے تو نرم کیسے ہوں گے؟ اگلی آیت اس کے ساتھ جوڑ کھاتی ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا. سنو، اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد. اللہ زمین کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ پانی ڈالتا ہے، بارش برساتا ہے، زمیندار ہل چلاتا ہے، پھر وہ کھیت، پھر وہ کنویں کا پانی دیتا ہے، پھر وہ نہر کا پانی دیتا ہے، پھر ہل چلاتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر جڑی بوٹیاں تلف کرتا ہے. ایک تسلسل کی محنت کے بعد جا کر زمین میں سے مرض نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب زمین کا مرض نکل جاتا ہے تو پھر ہلکی سی ڈرل ڈالتے ہیں اور ہر دانہ اگتا چلا جاتا ہے. جو ڈرلنگ ہوتی ہے تو بڑی آسان ہوتی ہے، مطلب تھوڑا سا 2 انچ کی گہرائی کا ہل چلاتے جاؤ، اس کے بعد باہر نکل جاؤ، اللہ ساری فصل کو اگا دے گا. لیکن جب وہ چٹیل ہے اس وقت اس پہ ڈرل کرنا، وہ اپنے بیج کو ضائع کرنا ہے اور اپنی جہد کو ضائع کرنے والی بات ہے. تو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ دلوں کے مرض کا ہے. فی قلوبہم مرض، یہ مرض حائل ہو چکا ہے دین پر چلنے کے لیے، یہ مرض حائل ہو چکا ہے اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے. اور میرے بھائیو، یہ ذاتی جہد اور محنت سے یہ انسان کا دل اللہ زندہ کرتا ہے. یہ ڈنڈے سے نہیں ہم زندہ کر سکتے. میں سینٹرل ماڈل اسکول میں نے میٹرک کیا ہے. ہمارے ایک وارڈن آئے تھے طالب حسین رحمت اللہ علیہ، بڑے نیک استاد تھے. اس وقت بڑے برے لگتے تھے، اب ان کے لیے ہر وقت دعا نکلتی ہے. انہوں نے نماز کو لازمی کر دیا. ہم ہاسٹل کے لڑکے تھے، اکثر زمینداروں کے بچے تھے. نماز لازمی ہو گئی، حاضری ہوتی تھی. تو ایک دفعہ عشاء کی نماز ہو رہی تھی، سردیوں کے دن، تو میں پچھلی صف میں کھڑا تھا. میرے برابر میں آ کے میرا روم میٹ بھی تھا اور بالکل اس کی چارپائی میری چارپائی ساتھ ساتھ تھی، بیچ میں ٹیبل تھا. مرید کے ایک زمیندار کا بیٹا تھا. وہ میرے قریب آ کر نماز میں کھڑا ہوا اور اس نے عشاء کی نماز کی نیت باندھی. 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر، یہ اس نے نیت باندھی. تو میں نے نماز توڑ کر میں نے کہا، اے یہ کیا کیا؟ وہ کہنے لگا، میں تو طالب حسین کی پڑھ رہا ہوں، اللہ کی تو کوئی نہیں پڑھ رہا ہوں. جب اللہ کی پڑھوں گا پھر اللہ کی نیت کروں گا. جب دل میں مرض ہوگا اور میں اوپر سے کہوں گا پڑھ نماز، تو وہ ایسی نماز پڑھے گا. ایسی نماز پڑھنے سے تو وہ کافر ہو جائے گا. نماز چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یوں نماز کا مذاق اڑانے سے آدمی کافر ہو جاتا. داڑھی منڈانے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے. لیکن جب طالبان نے زبردستی داڑیاں رکھائیں تو کتنے لوگوں نے بارڈر کراس کیا، شیو کرا کے بالوں پہ پیشاب کیا. اس سے وہ کافر ہو گئے. اگر انہوں نے بعد میں توبہ نہ کی تو اسلام سے نکل گئے. فی قلوبہم مرض، آپ کے پاس مریض آ گیا. آپ تو سارے ڈاکٹر ہیں، بڑا آسان قانون ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو ڈرپ لگاتے ہیں یا لیتر وہ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ میں تیرا سر پاڑ دیں. تو فوراً اس کو ڈرپ لگاتے ہیں، جو اس کا بلڈ پریشر دیکھتے ہیں، اس کی دوائی شروع کرتے ہیں. پھر آپ انتظار کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کی محنت چلتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام میں شفا چلتا ہے اور وہ شفا یاب ہو کر ہسپتال سے نکل جاتا ہے. نہ آپ اس کو لالچ سے ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو طاقت سے ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ دونوں حربے بیکار ہیں. ایسے جب دل مریض ہو جائیں تو ان کو نہ طاقت سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، نہ لالچ سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. حکومت میں جنید بغدادی اور عبد القادر جیلانی جیسی شخصیات بیٹھی ہوں اور عوام وہ ہو جو ہم ہیں، تو دین آ ہی نہیں سکتا. امام رشید سیانہ حکمران گزرا ہے بنو عباس کا.
وہ ایک دن اس سے ایک آدمی نے کہا تو کیسا خلیفہ ہے، تو دیکھتا نہیں عمر بن خطاب کی کیسی خلافت تھی؟ تو وہ کہنے لگا مامون، عمر بن خطاب کے رعایا ابو ہریرہ تھے، تم ابو ہریرہ بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں، تم تو بدمعاش رہو مجھے کہو عمر بن جاؤ تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو، بولے تم تو ٹھیک ہو جاؤ۔ تو یہ جو فی قلوبہم مرض، یہ 12 دفعہ لفظ قرآن میں دہرایا گیا ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب ایک مرض ہے کفر کا، ایک مرض ہے نفاق کا، ایک مرض ہے نافرمانی کا، ضعف ایمان کا۔ ان تمام کا علاج کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ذاتی محنت کرے۔ آپ دوائی دے کے جائیں وہ دوائی پھینک دے تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ دوائی کھائے گا تو ٹھیک ہوگا، اندر جائے گی تو اللہ کا نظام شفا۔ ویسے تو اللہ جس کو چاہے شفا دے دے، ایوب علیہ السلام کو نہیں دے دی تھی، قالین نہلا کے ہی شفا دے دی، وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے، اللہ نے کائنات کو اسباب سے چلایا ہے۔ اللہ چاہتا تو حضور کو براق بھیجتا اور اس پہ بٹھا کے سیدھا مدینے میں اتارتا، یہ ہجرت کے کٹھن سفر کی نوبت نہ آتی۔ لیکن آپ دیکھو، ان کو گھر سے نکالا، غار ثور میں چھپایا، پھر چھپ چھپ کے راہیں بدل کر 8ویں دن آپ جا کر مدینہ پہنچے ہیں۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں سارا نظام اسباب سے چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو حرم میں آ گئے، کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنے والا اور اپنی عورتوں کو بیوہ کرنے والا تو آ جائے میں جا رہا ہوں، اور اللہ کے نبی چھپ کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نعوذ باللہ حضرت عمر سے بزدل ہیں، اور عمر زیادہ دلیر ہیں۔ عمر کا عمل سنت نہیں بننے والا، نبی کا عمل سنت بننے والا ہے، نبی کے عمل سے راستہ ملنے والا ہے، اور عمر کے عمل سے راستہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہاں آپ قیامت تک کے لیے دستور دے کے جا رہے ہیں، جب تم کمزور ہو تو کیا کرنا ہے، تب دشمن کا غلبہ ہو تو کیسے کرنا ہے۔ تو اب دل میں ہے مرض، اس مرض کا علاج میں ارادہ کروں گا تو ہوگا، پھر میں اسباب اختیار کروں گا تو ہوگا۔ اس کے لیے لوگوں کا ذہن بنانے بغیر اور کوئی چارہ کوئی نہیں، ذہن سازی کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ ہم تبلیغ میں لے جاتے ہیں نا 40 دن لگاؤ، یہ 40 دن 4 مہینے، یہ تو ایک نظام کا نظام ہے بھئی، وقت کے بغیر کچھ کام نہیں ہوتا ہے۔ وقت میں 40 دن 4 مہینے 3 دن ایک ترتیب بنا دی گئی ہے۔ یہ صرف اس ذہن سازی کے لیے ہے کہ یہ جا کے پہلے اس کا ذہن تسلیم کرے کہ مجھے اللہ کے حکموں پر جان دینی ہے، مجھے اللہ کے امر کو ہر چیز پر ترجیح دینی ہے۔ یہ ذہن جب بنتا ہے پھر وہ دین پر چلنے والا بنتا ہے۔ تو مرض کی ازالے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت بیٹھے اور اللہ کا یقین بیٹھے، جس پر سارے نبیوں کی محنت و لا الہ الا اللہ، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ وہ لا الہ الا اللہ جو آج بالکل ایک ناآشنا لفظ بن چکا ہے، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ یہ لا الہ الا اللہ ناآشنا بن چکا ہے۔ والذی نفسی بیدہ لو جیع بالسماوات السبع والارضین السبع فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ بالکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی اور آپ کے نبی نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 7 زمینیں 7 آسمان، اس کے بیچ، اس کا اوپر، اس کا نیچے، سارا ایک پلڑ میں رکھو۔ 7 زمین، ان کے سمندر، ان کے دریا، ان کے پہاڑ، ان کے جنگل، ان کے جانور، ان کے چوپائے، ان کے دوپائے، ان کے آبی، ان کے فضائی، ان کے خلائی، ان کے انسان، اور ان کے لوہا، ان کا تانبا اور چاندی اور پیتل اور سونا اور گاڑیاں اور بلڈنگیں اور تعمیرات اور ہتھیار، سب کچھ اٹھا کر ایک پلڑے میں ڈالو، پھر جنات کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ، پھر سورج چاند تاروں کو توڑ کر اسی پلڑ میں ڈالو، پھر پہلے آسمان کو کھینچ کر کرینوں کے ذریعے سے اس میں ڈالو، پھر دوسرا آسمان فرشتوں سمیت، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں آسمان اس پلڑے میں، پھر اللہ کی کرسی اسی پلڑے میں، پھر اللہ کا عرش اسی پلڑے میں، پھر لوح محفوظ اسی پلڑے میں، پھر جنت اور جہنم اسی پلڑے میں، پھر جبریل بھی، میکائیل بھی، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی اسی پلڑے میں، اور پھر عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی اسی پلڑے میں، اور پھر جنت کی ساری نعمتیں اور رعنائیاں
اور جہنم کے سارے عذاب اور اس کی مصیبتیں سب کچھ اٹھا کر ایک اللہ کو باہر نکال کے باقی بحر و بر، عرش و فرش، ثرا و ثریا، شرق و غرب، شمال و جنوب، فضائی اور خلائی اور آبی اور ناری اور نوری، تمام کو اٹھا کر ایک پلڑ میں رکھا اور چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا لکھا، لا الہ الا اللہ لکھ کر اسے دوسرے پلڑ میں رکھا، اسے تولا گیا تو اللہ کا نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ وزنی ہو جائے گا اور یہ سب کچھ ہوا میں اڑ جائے گا۔